السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو نمبر 2 ہے، جو کہ ہم اردو کے اہم سوالات کی سیریز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ امید ہے آپ سب کو اچھے ہی کوشچن لگے ہوں گے، اور آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دینا کمنٹ باکس میں یا پھر ٹیلی گرام پر، جو بھی آپ کو جیسا بھی ٹھیک لگے یا جو بھی آپ کو ایڈوائس سجیشن جو بھی XYZ آپ کو جو بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں یا پھر ٹیلی گرام پر ہمارے گروپ میں جوائن ہو کر اپنے میسج کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں ہم تک۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال نمبر 1، داستان ایک فن ہے۔ داستان کیسا فن ہے؟ طویل فن ہے، مختصر فن ہے، بیانیہ فن ہے یا جامع فن ہے؟ بتائیے۔ داستان ایک طویل فن ہے۔ آپشن نمبر 1 اس کا درست جواب ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ سوال نمبر 2، ربائی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشن نمبر 1 عربی 4، آپشن نمبر 2 فارسی 4، آپشن نمبر 3 اردو 4 یا آپشن نمبر 4 فارسی 2۔ بتائیے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 عربی 2۔ ربائی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا، ربائی جو ہے وہ 4 مصروں کا بند ہوتا ہے، جسے ربائی کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی، ربائی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں 4۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، سردی لفظ کون سا اسم ہے؟ مطلب سردی لفظ میں کون سا اسم ہے؟ آپشن نمبر 1 جمع، اسم جمع، آپشن نمبر 2 اسم ظرف، آپشن نمبر 3 اسم کیفیت یا آپشن نمبر 4 اسم آلہ۔ بتائیے۔ اس سوال کا درست جواب ہوگا اسم کیفیت، یعنی سردی لفظ سے ہمیں کیفیت کی معلوم ہو رہی ہے۔ سردی موسم ہے، موسم میں ہمیں کیا ٹھنڈ لگتی ہے، تو کیفیت نظر آ رہی ہے اس میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اس میں کیفیت۔ یہ نیکسٹ سوال، وہ اسکول گیا، اس جملے میں وہ کیا ہے؟ وہ اسکول گیا، اس جملے میں وہ ورڈ کیا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ اسم، فعل، ضمیر یا پھر مفعول؟ بتائیے۔ تو وہ اسکول گیا، اس جملے میں وہ جو لفظ ہے وہ ہے ضمیر۔ جب جو لفظ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اسکول گیا، اسم تو معلوم ہے نا، پڑھی ہوگی بچپن میں خوب، اسم بھی اردو میں بھی اور ہندی میں سنجا، تو وہی جو اس ہندی میں سنجا ہے وہی اردو میں اسم ہے، اور ویسے اسم کی تعریف معلوم ہونا بھی آپ کو لازمی ہے اگر آپ کسی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو بھی، اور بیسک نالج کے لیے بھی اس میں بہت اچھا ٹاپک ہے جو کہ کلیئر ہونا چاہیے ہر اردو کے طالب علم کے لیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف۔ شعر العظم کس کی تصنیف ہے؟ حالی کی، سید سلیمان ندوی کی، مولوی نذیر احمد کی یا پھر شبلی نعمانی کی؟ تو شعر العظم جو تصنیف ہے وہ ہے آپشن نمبر 4 شبلی نعمانی کی۔ سوال نمبر اگلا، لفظ راز کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ اسرار، یہ صاد سے اسرار یا پھر سین سے اسرار، بڑی سین سے اشرار یا پھر اسرار؟ بتائیے۔ یہ سوال ہے آپ کا ہم معنی یعنی الفاظ معنی کا۔
ٹھیک ہے، کیا پوچھا گیا ہے اس میں؟ ہم معنی یعنی سیم معنی والا، ایک جیسے معنی والا کون سا الفاظ ہے، جسے مترادف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آپشن نمبر 2 یعنی یہ والا اسرار چھوٹے سین سے جو بچپن میں پڑھایا گیا تھا نا، چھوٹا سین بڑا شین ایسے والا، کیسے بھی سمجھ لو بس سمجھ میں آنا چاہیے، بنا نقطہ والا سین. نیکسٹ سوال ہے محاورے کے کیا معنی ہیں؟ گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا، ہم جماعت ہونا یا نصیحت کرنا. بتائیے فٹافٹ صحیح جواب. تو محاورے کا صحیح معنی ہے گفتگو کرنا. آپشن نمبر 1 اس کا درست جواب ہوگا. یہ بتائیے، بہت سوال آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ بھائی کوئی سا بھی لفظ ہے کہ اس کے لغوی معنی بتائیے، تو لغت کے حساب سے لحاظ سے جو معنی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، آپشن میں بتا ہی دیا میں نے پہلے ہی سوال کے ٹائم پر. ہاں بالکل صحیح، لغوی معنی مطلب لغت بولتے ہیں ڈکشنری. ڈکشنری جو ہوتی ہے نا، انگلش میں ڈکشنری اسے بولتے ہیں، تو اس کو اردو میں لغت بولتے ہیں. اور جو لغت کے اکارڈنگ جو اس کے لحاظ سے جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لغوی. اب لفظ جو ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کسی چیز کے مطلب ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے اس حساب سے پوچھا گیا سوال کو لغوی معنی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بھی. نیکسٹ سوال ہے پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ بتائیے. مسعود حسین خان، حافظ محمود شیرانی، رشید حسن خان یا محمد حسین آزاد. پنجاب میں اردو کے مصنف بتائیے فٹافٹ صحیح جواب. اس کا صحیح جواب ہوگا حافظ محمود شیرانی. آپشن نمبر 2 اس کا درست جواب ہوگا. قصیدے کا حصہ نہیں ہے. کل ہی میں نے آپ کو مطلب اس سے پہلے جو بھی ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو قصیدے کے اجزائے ترکیب بتائے تھے. تو قصیدے کے اجزائے ترکیب 4 ہی بتائے تھے، اگر آپ نے دھیان سے دیکھی ہو وہ ویڈیو تو. ٹھیک ہے، کتنے تھے؟ 4 اس کے اجزائے ترکیبی. تو اس میں کیا کیا بتایا تھا؟ فرسٹ تو تشبیہ ہی تھا، دوسرا گریز تھا، اینڈ تھرڈ مدح، اور فورتھ بتائیے. 2 آپشن تو کٹ ہو چکے ہیں آپ کے، یعنی یہ بھی قصیدے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پوچھا نہیں ہے، کون سا نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہے. ایک منٹ. تو یہ تو ہے آپ کے قصیدے کا حصہ، اور آپشن نمبر 2 بھی آپ کے قصیدے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حصہ ہے اور یہ بھی حصہ ہے. تو پوچھا نہیں ہے، تو فورتھ حصہ تھا یہ عرض مطلب یا دعا، یعنی یہ بھی ہے فورتھ. تو یہ نہیں ہے. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، قصیدے کا حصہ یہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے لفظ جدید کا متضاد. متضاد کا مطلب اپوزٹ یا الٹا. ٹھیک ہے، جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا. کیا ہوتا ہے جدید کا مطلب؟ نیا. ٹھیک ہے، اس کا متضاد یعنی اپوزٹ ہوگا قدیم، اور قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا. ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو گیا آپشن نمبر آپ کا 2. نیکسٹ سوال ہے لفظ شعور کے کیا معنی ہیں؟ شعر، اشعار، شاعر یا عقل. شعر تو نہیں ہے، شعر تو 2 مصرعوں کے لائنوں کو مطلب ہر شعر کی 2 لائنیں ہوتی ہیں، وہ شعر ہوتا ہے نا. شعر تو شعور تو ہے نہیں. یہ تو صرف آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے دیا ہے. اور شعر کا ہی جو پھر جمع ہے وہ ہے اشعار. ٹھیک ہے، شعر واحد ہے اور یہ ہے اشعار، شعر کی جمع. شاعر تو ہے نہیں. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، عقل. لفظ بہار کا متضاد کیا ہے؟ لفظ بہار سے آپ کو بہار کا موسم تو پسند آ ہی رہا ہوگا، ابھی جو بارش اور اچھا خاصا سب کچھ چل رہا ہے، کہیں باڑھ کہیں کچھ. تو یہ بہار کا ہی موسم ہے ایک طریقے سے، جس کا آپ لطف اٹھا رہے ہوں گے. نہیں اٹھا رہے تو اٹھائیے. ٹھیک ہے، ہاں. تو پھر اس کا
بتائیے جواب۔ آپشن نمبر 1 خزاں، آپشن نمبر 2 ہریالی، آپشن نمبر 3 کانٹا یا آپشن نمبر 4 دشمنی۔ اس کا پہلے دھیان رکھو، متضاد پوچھا ہے، متضاد ہے اس کا خزاں، ٹھیک ہے۔ اب ہریالی تو اس کا ہم معنی ہو گیا نا، ایک طریقے سے لفظ بہار کا ہم معنی ہریالی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہار کا متضاد ہوتا ہے خزاں، آپشن نمبر 1۔ تو یہ تھی آپ کے اتنے کوشچنس کی ویڈیو جو بھی آپ کے لیے تھا۔ امید ہے آپ کو سوالات پسند آئے ہوں گے۔